پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگ عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، دیکھو میرے عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، تم میرا تھوڑا سا خیال رکھ لو۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تم میرا تھوڑا سا خیال رکھ لو، میں تم کو کافروں اور مشرکوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آج جو مسلمان حالات کا شکار ہوتے ہیں یا مسلمانوں پر جو آفتیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر ہم اللہ کا خیال رکھیں گے، خود اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ میں تم کو کافروں، فاسقوں اور مشرکوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا، تم کو فضیحت نہیں کروں گا، اللہ کہتے ہیں۔ مگر ہم اللہ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اور اللہ کا خیال کیسے نہیں رکھ رہے ہیں؟ اذان ہوتی ہے تو ہم مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ عید کا یہ اتنا مبارک دن ہے کہ جسے انعام کا دن کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، اور آج کے دن مسلمان اللہ کے حکموں کو توڑنے کا بیڑا اٹھا رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان جو ہے آج کے دن ڈی جے بجاتے ہیں روڈ پہ، راستے پہ۔ اب یہ کون سا اللہ کو خوش کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا خیال رکھنے والے ہیں؟ ارے یہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ ابھی میں نے فجر کی نماز پڑھا، میں آج کی بات بتا رہا ہوں۔ ابھی فجر کی نماز پڑھ کے میں اٹھ کے ابھی تھوڑا سا گیا بھی نہیں تو مجھے آوازیں آنا شروع ہو گئی بجنے کی، ادھر ادھر سے گلیوں میں۔ گھر پہ گیا تو اور زور سے آواز آ رہی، ادھر ادھر جھانک کے دیکھا میں نے تو مسلمان جو ہے بیچارے نیند سے بیدار ہو چکے تھے ڈی جے بجانے کے واسطے۔ یعنی ابھی عید کی نماز بھی نہیں ہوئی، ابھی فجر کی نماز پڑھ کے لوگوں نے تسبیحات بھی اپنی پوری نہیں کی ہوں گی مسجد میں، تو اس سے پہلے یہ جتنے شیطان سے پکڑ کے رکھے ہوئے رمضان میں وہ پورے چھوٹ گئے اور انہوں نے ڈی جے بجانا شروع کر دی۔ آج جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے، انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو جہاں خرچہ کرنا ہے اگر وہاں پر خرچہ نہیں کرو گے تو پھر وہ نوبت آئیں گی کہ جہاں نہیں خرچہ کرنا ہے تم کو مجبوراً وہاں پہ خرچہ کرنا پڑے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، یہی ڈی جے میں بجنے والا پیسہ اگر غریب مسلمانوں پہ خرچہ ہو، کتنے مسلمان ایسے ہیں بیچارے غریب ہیں، ابھی راستے سے آتے آتے میں نے دیکھا کھیڑے پاڑے کے، دیہات کے، ادھر ادھر کے، بنگال وغیرہ کے، دور دور کے جو غریب مسلمان ہیں جن کے گاؤں طوفانوں میں اس میں خراب ہو گئے، بھائی کے چلے گئے، جن کے گھر وغیرہ جو بیچارے بہت سارے جو ہے حالات کے مارے ہوئے ہیں، وہ عورتیں وہ بچے جو ہے روڈ کے راستوں کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں مانگتے ہوئے۔ اب لوگوں کی اتنی غریبی ہے وہ علاقوں میں کہ جتنے میں ہمارے چائے پانی اور گٹکے کا روزانے کا خرچہ ہے اتنے میں لوگوں کے گھر چلتے دیہاتوں میں اور ایسے غریب علاقوں کے، اور یہاں پہ ہم عیاشیوں میں پیسہ اڑا رہے ہیں۔ یہی پیسہ اگر وہ غریبوں پہ خرچہ ہوگا تو بولو کتنوں کی دعا لگیں گی، کتنوں کے یتیموں کے بدن کے اوپر جو ہے عید کے دن نئے کپڑے آئیں گے، کتنی بیواؤں کی ہم کو دعائیں ملیں گی، مگر ہم دعا لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو شیطان کو خوش کرنے کا ہم نے آج بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تم کو کافروں اور مشرکوں کے سامنے ذلیل نہیں کروں گا، اور ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے حرکتوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اتنا مبارک دن جس دن اللہ نے ذمہ داری لی ہے، وہ اعلان فرماتے ہیں عیدگاہ سے جانے والوں کے لیے، کیا ہے عیدگاہ میں جانے والوں، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تو یہ بیچارے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کو فکر یہ ہے کہ ابھی گناہوں سے دھلے ہوئے ہیں تو واپس سے گناہوں کی گندگی میں کیسے جائے۔ تو عیدگاہ سے نکلتے ہی، مسجدوں سے نکلتے ہی فوراً یہ لوگ ڈی جے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اور ہم کو غیروں سے کوئی کمپٹیشن نہیں کرنا ہے۔ کچھ مسلمانوں سے پچھلے سال میری بات ہوئی، وہ بولنے لگے کہ نہیں، بولے ہم لوگ یہ غیروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو غیروں کو تمہارے اخلاق دکھاؤ نا، تمہارے نبی نے تم کو کیسے اخلاق دے کر گئے کہ تمہارے نبی کے راستے میں غیر لوگ کانٹے بچھاتے تھے تو بھی وہ ان کو دعائیں دیتے تھے۔ تمہارے نبی نے
غیروں کو یہاں تک ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کیا کہ بعض موقعوں پر غنیمت کے مال میں سے ان کے بھی غریبوں کے اوپر کچھ مال کو تقسیم کیا، یہ اخلاق دکھائے ان کو اپنے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غیروں نے آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا ان کو معاف کر دیا، غیروں کے ساتھ یہ سلوک کیا، آپ نے کبھی کمپٹیشن نہیں کیا غیروں کے ساتھ، بلکہ تاریخ کو اور سیرت کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی نے جتنی جنگیں بھی لڑی ہے، جتنے غزوات بھی آپ نے لڑے ہیں، وہ سب ڈیفینس میں لڑے ہیں، اٹیکنگ ایک بھی نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ پہلے باہر نکلے اور پھر آپ نے کافروں پہ حملہ کیے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے دا 100، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ جو زندگی ہے وہ پوری زندگی میں جتنی جنگیں آپ نے لڑی اس میں صرف 918 لوگ قتل ہوئے۔ کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 918۔ جتنے غزوات آپ نے 10 سال کے اندر لڑے، بدر ہے، احد ہے، مستلق ہے، خندق ہے، فتح مکہ ہے، خیبر ہے، اس کے بعد میں تبوک ہے، یہ جتنے بھی غزوات ہوئے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ ہٹلر کے جیسے لوگ جنہوں نے چند دن حکومت کی لیکن لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا پھر بھی اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے۔ اور وہ کیا بات ہوں گی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے صرف 23 سالہ نبوت ان کو جو ملی تھی، نبوت کے بعد کی زندگی صرف 23 سالہ زندگی تھی، وہ 23 سالہ زندگی میں انہوں نے محنت کی اور جو جنگیں لڑی وہ اپنے بچاؤ کے لیے لڑی کہ بدر میں پہلے وہ نکلے پھر آپ کو باہر نکلنا پڑا، احد میں وہ پہلے آ گئے، مدینے تک آ گئے، بالکل مدینے کے سامنے احد پہاڑ ہے تو آپ کو باہر نکل کے اپنا بچاؤ کرنا پڑا۔ خندق میں وہ آئے، انہوں نے آ کے پورے مدینے کا محاصرہ کیا، آپ ان کے باہر نکل کے آپ نہیں لڑے ہوں۔ تو ہمارے نبی کے یہ اخلاق ان کو دکھاؤ۔ میں نے اس نوجوان سے یہ کہا ہمارا کام نہیں ہے کمپٹیشن کرنا کہ لوگ ان کے تہوار میں گاتے ہیں بجاتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے ان کو بتانے اور دکھانے کا، بلکہ ہمارا کام ہمارے اخلاق ان کو دکھانے کا ہے، ہمارے اخلاق ان کو بتانے کا ہے۔ تو ہم یہ اعمال کر کے آج کا جو دن ہے ہم اپنے پورے نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ ڈی جے بجانا اور ناچنا اور گانا، یہاں تک کہ بہت سارے نوجوان آج کے دن ایسی ایسی حرکتیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کی اس سے حفاظت فرمائے، وہ بولنے جیسی باتیں بھی نہیں۔ اللہ کو یعنی اللہ تبارک و تعالی جو کہہ رہے ہیں حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بندو ذرا میرا خیال رکھ لو، ہم خیال نہیں رکھتے اللہ کا۔ جب اللہ کا ہم خیال نہیں رکھتے تو پھر اللہ نے بھی ہمارا خیال رکھنا چھوڑ دیا، اسی لیے پھر ہم حالات کا شکار ہوتے ہیں، اسی لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی نوبتیں آتی۔ اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومتیں کیوں چھینا؟ یہی ڈی جے بجانے کی وجہ سے، ورنہ جب تک ڈی جے بجانے والے بادشاہ آئے نہیں تھے اس وقت تک پورے ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 800 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی، 8 مہینے تک نہیں، کتنے سال تک؟ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور کئی خاندانوں نے حکومت کی۔ سب سے پہلے شہاب الدین غوری ہندوستان میں حکومت کی، جنہوں نے بنیاد رکھی۔ محمود غزنوی وہ تو آئے تھے، 2-4 مرتبہ آئے، انہوں نے جنگیں کی، واپس چلے گئے، یہاں حکومت نہیں کی۔ لیکن مسلمان اسلامی حکومت کی اور مسلمان بادشاہ کی جو پہلی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی وہ شہاب الدین غوری اور محمد غوری دونوں بھائیوں نے حملہ کیا تھا، اور پرتھوی راج چوہان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی پانی پت کے میدان میں، تو انہوں نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دے دی اور پہلی اسلامی سلطنت کی جو ہے بنیاد رکھی ہندوستان کے اندر۔ پھر غوری خاندان آیا، خلجی آیا، تغلق آیا، ایبک آیا، ان کے بعد مغل آئے، اور پھر مغلوں نے اس ملک میں حکومت کی۔ ایسے ٹوٹل پورے مسلمانوں کا اگر ہم نے حساب کیے تو 800 سال تک مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی۔ لیکن وہ بادشاہ کیسے تھے؟ وہ ڈی جے بجانے والے بادشاہ نہیں تھے، وہ بادشاہ آئے تھے ظہیر الدین محمد بابر، جو مغل سلطنت کے جو بانی تھے، جنہوں نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی تھی۔ وہ بادشاہ کیسے تھے؟ وہ واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو وصیت کی انہوں نے کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے
جس نے پوری زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں کی ہو، جس کی پوری زندگی میں کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو، جس نے پوری زندگی میں کبھی کسی اپنی ماں بہن بیٹی اور بیوی کے علاوہ چوتھی عورت پانچویں عورت کو نہ دیکھا ہو، یہ شرطیں رکھی انہوں نے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 3 دن تک جنازہ تھا، نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو پھر اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ بادشاہ آگے بڑھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ کہنے لگے کہ اے بادشاہ، اے اللہ والے، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم نے کس کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا ہے، تم نے مجھے کہا ہے۔ اس لیے کہ وہ بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی تھی، جن کی پوری زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی تھی، جن کی پوری زندگی میں کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوٹی تھی، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں، سوچو وہ بادشاہ کیسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں بہن بیوی اور بیٹی کے علاوہ پانچویں عورت کو نہیں دیکھا، کیسے بادشاہ ہوں گے وہ؟ تو جب مسلمانوں میں ایسا تقویٰ تھا، مسلمانوں کی زندگیاں ایسی تھی، تب اللہ نے حکومتیں دی تھی۔ اور کتنے مسلمان تھے وہ؟ آج تو مسلمانوں کا پرسنٹیج 20% سے زیادہ ہے اس ملک میں۔ وہ زمانے میں تو مٹھی بھر مسلمان تھے، لیکن یہاں پہ کروڑوں غیر تھے، اللہ نے ان کے اوپر ان کی حکومت کو قائم رکھا تھا، وہ بھی 800 سال تک۔ کس کی بنیاد پر؟ یہ تقوی کی بنیاد پر۔ ایسے بادشاہوں نے حکومتیں کی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، کبھی انہوں نے حکومت کے بیت المال سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، 1 روپیہ بھی نہیں لیا، بلکہ دنیا جانتی ہے اپنے ہاتھوں سے وہ ٹوپیاں بنتے تھے، اور وہ زمانے میں چھپائی خانے نہیں تھے، اس لیے قرآن مجید لکھتے تھے، اور قرآن مجید لکھ کر وہ قرآن مجید کا ہدیہ لیتے تھے اور اس پہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ ایسے تقوی والے بادشاہ تھے، تب جا کے ان بادشاہوں نے اس ملک میں 800 سال تک حکومت کی تھی۔ اور آج تو ایک آدھا مسلمان نگر سیوک کے الیکشن میں کھڑے رہا تو لوگ اس کو ووٹ بھی دینے کو گوارا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں گوارا کرتے؟ اس لیے کہ اس کے اعمال کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہے یہ ہمارا کیا بھلا کرے گا۔ اور کئی مسلمان ہیں ایسے، کوئی آمدار کے لیے کھڑے رہتا، کوئی خاصدار کے لیے کھڑے رہتا، کوئی اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ کائی کی بنا پر؟ اس کے اخلاق کی بنا پر۔ اس کے اخلاق کی بنا پر لوگ اس کو اپنا بڑا بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں نے مسلمانوں کو 800 سال تک اس پورے ملک کا کیا بنایا تھا؟ بادشاہ بنایا تھا۔ آج لوگ ہم کو نگر سیوک بنانے تیار نہیں، آج لوگ ہم کو گرام پنچایت کا ممبر بنانے کو تیار نہیں، آج لوگ ہم کو MLA سوسائٹی کا چیئرمین بنانے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہماری زندگیوں میں ڈی جے آ گیا ہے۔ یہ ڈی جے آنے کی وجہ سے معلوم ہے آج ہمارے زندگیوں میں تعیش آ گیا ہے، اور جیسے ہی ڈی جے آیا مغل سلطنت کو جو ہے داغ لگنا شروع ہو گیا۔ شاہ جہاں کے زمانے میں سب سے پہلے ڈی جے نے انٹری کی بادشاہوں کے دربار میں، پھر ڈی جے انٹر ہوا شاہ جہاں کے دربار میں۔ اس کے بعد میں پھر دنیا نے دیکھا کہ پھر انہوں نے جو ہے سب حکومت کا رعایا کا خیال کرنا چھوڑ کے جو ہے بس اسی کاموں میں زندگی گزارنے لگی کہ شراب اور شباب اور بس ناچ اور گانا ہو رہا ہے، اور اسی میں مست ہے اپنا نشے میں، کچھ فکر نہیں ہے حکومت کی۔ اور انگریز بڑھتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ مغلوں کی حکومت جو افغانستان سے لے کے ادھر برما تک تھی، وہ سمٹتے 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 دلی تک، اور جب شاہ عالم کا زمانہ آیا بہادر شاہ ظفر کا، تو وہ لال قلعے تک محدود ہو کے رہے، ختم ہو گئی حکومت۔ نواب واجد علی شاہ، یہ ڈی جے آیا زندگیوں میں۔ 100 بیویاں تھی اس کی۔ کتنی بیویاں تھی؟ ہاں 100 بیویاں تھی اس کی، اور عیاشیوں میں زندگی گزرتی تھی، بس روزانہ ڈی جے بج رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ذلیل کیا کہ پھر انگریزوں نے لکھنؤ کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے جب بھی حکومتیں گئی، یاد رکھو زندگیوں میں تقویٰ ہوں گا، اللہ کا حکم ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں گی، اللہ کبھی بھی مسلمان کو ذلیل نہیں کرے گا، کبھی بھی مسلمان کو ذلیل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کے بیچ میں بھی مسلمانوں کو عزت دے گا، جیسے 800 سال تک غیروں پر حکومت کی۔
لیکن آج جو ذلت کے دروازے ہم پر کھلے ہیں، جو اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو تم تھوڑا سا میرا خیال رکھ لو، میں تم کو کافروں اور مشرکوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا، آج ہم اللہ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، یہ ڈی جے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے خاص طور پہ نوجوانوں سے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ اسلام ہم کو نہیں سکھاتا، یہ جو راستوں پہ جو فرارے لوگوں نے لگائے ہیں، روڈ جو سجائے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ وہی پیسوں میں اگر تم لوگ ایک آدھا ہال بک کرتے تھے اور اس میں صاف صفائی کرتے تھے تو عید کی دوسری جماعت ہو سکتی تھی کہ لوگ جو میدان میں نماز نہیں پڑھ سکتے وہ وہاں پہ آ کے نماز پڑھ سکتے تھے۔ وہی پیسوں کے اندر ایک آدھا غریب اسٹوڈنٹ جو بیچارہ فیس نہیں دے سکتا، آپ اس کی فیس کے پیسے بھر سکتے تھے، اس کا ایڈمیشن ہوتا تھا، وہ تعلیم حاصل کر کے کچھ بنتا تو آپ کو بھی دعائیں دے سکتا تھا۔ انہی پیسوں سے ایک آدھے مسجد میں، دیہات کے مسجدوں کے اندر وضو کرنے کو پانی نہیں ہے، وہ پیسوں میں اگر ایک آدھا بور آپ مار کے دے دیتے تھے، جب تک وہ گاؤں کے لوگ وہ پانی سے وضو کرتے تھے تم کو دعائیں دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ بالکل دعائیں دیتے تھے۔ انہی پیسوں کا تم صحیح استعمال کرتے تھے۔ کئی گاؤں ایسے ہیں بیچارے مسجدوں والوں کے پاس چھت کے لیے پیسے نہیں ہے اوپر ڈالنے۔ آپ دیہاتوں میں جا کر دیکھو، ہم لوگ شہروں میں رہتے ہیں اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہم جائزہ لیں گے امت کا کیا حال ہے۔ آندھرا پردیش کے اندر قادیانیت اور مسیحیت کی محنت اتنے زور سے مسلمانوں میں چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے گھر کے گھر قادیانی اور مسیحی بن رہے ہیں۔ کائے کی وجہ سے؟ غریبی کی وجہ سے۔ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے۔ اور میں یہ کسی کتاب میں پڑھے ہوا یا کسی مولانا کے بیان میں سنے ہوا نہیں سنا رہا آپ کو، یہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم لوگ گشت میں تھے، مقامی رہبر تھا ہمارے ساتھ میں، ایک بستی میں گئے ہم لوگ، وہاں پہ جا کے اب جب ہم گئے تو وہ ساتھی مجھے کہنے لگا راستے میں، بولے جس سے اپن ملاقات کے لیے جا رہے ہیں ان کی نوعیت یہ ہے کہ وہ پورا گھرانہ پہلے مسلمان تھا لیکن کرسچنوں نے ان کو گھر بنا کر دیا، ان کے بچوں کی کالجز کی فیسز دی اور ان کو جو ہے کاروبار وغیرہ کرنے کے لیے پیسہ دیا، تو وہ پورا گھرانہ مسیحیت میں کنورٹ ہو گیا۔ ان کو جا کے دین کی بات کرنا ہے۔ اب وہاں پہ جب ہم پہنچے تو ان کے گھر پہ ایسا صلیب لگا ہوا، گھر کے اندر تصویریں لگی ہوئی۔ یہ حال ہے میرے محترم بزرگوں، ہم کو کیا معلوم ہے، ہم یہاں شہر میں ہیں، پیسے کی کیا بولیں گے اس کو، جو گرمی ہے ہم کو وہ پیسے کی گرمی سدھرنے نہیں دے رہی۔ ورنہ یاد رکھو اللہ کا کبھی عذاب آتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں خالی برے لوگ نہیں جاتے بلکہ سب سر سگڑ جیسے جواری کے ساتھ جو کیڑے رہتے وہ بھی گھسے جاتے، ویسے ہی اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو سب کے اوپر ایک سا آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، کہیں خدا نہ کرے کہ یہی ڈی جے ہمارے اوپر زلزلے اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کے آنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ کریں گے بھائی اس کی فکر؟ اللہ مجھے آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور یہ تمام لغویات سے اور شیطانی اعمال سے میری، آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ 2 منٹ میں نماز کا بھی طریقہ بتا رہا ہوں۔